آج 23 ذی الحج، آخری جمعہ، آخری موقع۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیں، محرم سے پہلے پہلے مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحج کی 23 تاریخ، آخری جمعہ کے دن۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ ذی الحج کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ حج کا فریضہ اس مہینے میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور جو بندہ حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں، حج کے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی قطروں کی طرح برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ، آخری جمعہ کا دن، اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل کر دے گا، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہو تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں، کئی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیتی چلی جائے گی۔ ہر حاجت غیب سے فوراً پوری ہوتی چلی جائے گی۔ آج ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذی الحج کی 23 تاریخ، آخری جمعہ کا دن، اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحج کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ذی الحج کا مہینہ مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات سے جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کے مقدر میں کامیابیاں، برکتیں لکھی جائیں گی۔ جو لوگ غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا شکار ہیں، تو آج ذی الحج کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ محرم آنے سے پہلے پہلے اس کو عطا کر دیں گے۔ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے، اور پھر کیوں نہ اس مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ جب ذی الحج کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج جو کوئی غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تو آج 23 ذی الحج جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور برکت والے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ آج 23 ذی الحج جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں،
3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسبیحاں پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ذی الحجہ کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جسے ذی الحج کے مہینے میں اتنی قبولیت، اتنی فضیلت کا، جسے ذی الحج کے مہینے میں پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج 23 ذی الحج جمعہ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو اپنے ذمے لے لے گا اور آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ جمعے کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 23 ذی الحج جمعہ کے دن یا جو شخص ان اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازوں کو کھول دے گا اور اس کے گھر سے پریشانی کی تنگدستی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جب 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو آپ نے 21 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ورد کرنا ہے۔ یا ربنا، جو شخص یا ربنا کہہ کر رب کو پکارتا ہے تو اللہ کی ذات متوجہ ہوتی ہے، اور جب رب کی ذات آپ کی پریشانیوں اور آپ کی پکار کے ساتھ متوجہ ہوگی تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی اور غیب سے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو آج یا ربنا کو 21 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ 21 مرتبہ یا ربنا پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یعنی آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا کریم رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو شخص اللہ کو اللہ کے نام کریم سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو اتنی کامیابیاں ملیں گی، جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا اسم ذات ہے، جو شخص اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ اسم ذات کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کی تکرار کرنی ہے، اس کے بعد یا اللہ یا کریم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، منتوں کے بعد، بڑے بڑے وظائف پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد نہ مل سکا۔ آج ذی الحج کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے اللہ کے حضور رو رو کے گڑ گڑا کر سچی توبہ کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اس وقت تک اللہ سے مانگتے رہنا ہے جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔